والسلام یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ بعدًا لمن ادرک رمضان فلم یغفر له، کہ جس نے رمضان مبارک کے مہینے کو پایا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکی، قلت آمین، میں نے کہا کہ آمین۔ تو جس بات کو حضرت جبرائیل علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہوں اور اس پر مہر آپ علیہ السلام کی لگ رہی ہو، تو اس میں ہمیں کس چیز کی شک ہو سکتا ہے اور کس چیز کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر فرمایا بعدًا لمن ادرک ذکرت عنده فلم یصلی علیک، کہ جس نے آپ علیہ السلام کے نام کو سنا اور آپ علیہ السلام کے نام مبارک اس کے کانوں میں پڑے اور پھر وہ آپ پر درود نہ بھیجے، تو آپ علیہ السلام ارشاد فرمانے قلت آمین، میں نے کہا آمین۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان مبارک کے مہینے کو پایا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکی۔ مغفرت نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس نے رمضان مبارک کے اپنے دین کی لمحات کو پایا اور پھر بھی اس نے اس رمضان مبارک کے مہینے کی قدر نہ کر سکا، رمضان مبارک کے روزے نہیں رکھے اور جس چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا، اپنے آپ کی حفاظت نہیں کی، گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھا، تو وہ آدمی ہلاک ہو جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں اور آپ علیہ السلام اس بات پر مہر لگا رہے ہیں تو قلت آمین، میں نے کہا آمین۔ پھر دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جس مجلس میں آپ علیہ السلام کا نام لیا جائے اور جس میں کہا جاتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر وہ مجھ پر درود نہ بھیجے اور پھر وہ اس طریقے سے نہ پڑھے تو وہ آدمی ہلاک ہو جائے، پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قلت آمین، میں نے کہا آمین۔ پھر تیسری بات ارشاد فرمائی بعدًا لمن ادرک والداہ عند الكبر احدهما او كلاهما فلما يدخلاه الجنة او كما قال علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس آدمی نے اپنے والدین کو پایا، ان میں سے یا ایک کو پایا یا دونوں والدین کو کسی کو بھی پایا اور پھر بھی ان والدین کو ہوتے ہوئے اس آدمی کو وہ جنت میں داخل نہ کرا سکے، وہ آدمی جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ کیوں؟ کس طریقے سے داخل ہوگا جنت کے اندر؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آدمی اس کے ماں باپ زندہ ہے یا والدین میں سے کوئی ایک آدمی زندہ ہے، والدین انتقال کر گئی والد زندہ ہے، یا والد انتقال کر گیا والد زندہ ہے، پھر وہ آدمی ان کی خدمت نہ کر سکے اور ان کی دعائیں نہ لے سکے اور ان کو اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش نہ کر سکے، ان کے سامنے اپنی بات کو فسخ نہ کر سکے، جو آدمی ان چیزوں کو نہ کر سکے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں بعدًا لمن ادرک، وہ آدمی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ پھر آپ علیہ السلام نے آخر میں ارشاد فرمایا کہ قلت آمین، میں نے ان تین باتوں پر کہا کہ آمین، کہ جس آدمی نے رمضان مبارک کے مہینے کو پایا پھر اس کی مغفرت نہ ہو سکی۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی جس کے سامنے میرا نام مبارک لیا جائے اور پھر وہ آدمی مجھ پر درود نہ بھیجے، اس پر بھی میں نے کہا آمین۔ تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ جو آدمی اپنے والدین کو پائے، بوڑھے والدین کو پائے یا ان میں سے کسی ایک کو پائے، پھر اس آدمی کو وہ والدین جنت میں داخل نہ کرا سکے تو وہ آدمی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ میں نے ان تینوں باتوں پر آمین کہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، تین بد دعائیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دی ہیں اور ان پر مہر آپ علیہ السلام کی لگی ہے، ان پر آمین آپ علیہ السلام نے کہا ہے کہ جن بد دعاؤں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام دے رہے ہوں اور ان پر آمین کہنے والے، ان پر مہر لگانے والے آپ علیہ السلام ہوں تو ان کی قبولیت میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جس نے والدین کو پایا، والدین کی تعلق سے میں نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم کرتا ہے اس چیز کا، اس بات کا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو شریک نہ کرو، کسی کو اس کے شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔
اگر وہ آپ سے کوئی نرم لہجے میں یا سخت لہجے میں کوئی بات کر رہے ہیں فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما قل قولا کریما، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان کے سامنے اف تک نہ کہو۔ ہم لوگ تو ان سے زبان لڑاتے ہیں ان سے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ماں باپ کی بات پست ہو اور ہماری بات بلند ہو، ہماری بات طول ہو، ہماری بات اوپر ہو، ہم یہ چاہتے ہیں، اور ماں باپ کی بات نیچے ہو اور ماں باپ کی بات دب جائے۔ گویا کہ ہم ماں باپ کو ہر لمحہ اور ہر وقت ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، ای العمل خیر الی اللہ عز وجل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین عمل کیا چیز ہے، یعنی جو سب سے بہتر عمل ہو وہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا کہ وبر الوالدین، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ اچھے برتاؤ سے پیش آنا۔ اگر وہ آپ کو جھڑک رہے ہیں، اگر وہ آپ کو کوئی بدتمیزی کی بات کر رہے ہیں، اگر وہ آپ سے کچھ اونچے لہجے میں بات کر رہے ہیں، یعنی گویا کہ آپ سے وہ اٹھ کر بات کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے آپ سے بات کرنی چاہیے تھی وہ اس طریقے سے بات نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کا ارشاد فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تم ان سے اف تک کہنے کی تمہاری اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقیقی اس دنیا میں آنے کے انسان کے دو ہی سبب ہوتے ہیں۔ پہلا سبب وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے متعین کر دیا کہ اس آدمی کو دنیا کے اندر جانا ہے۔ اب اس کا جو حقیقی سبب ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری تقدیر میں اس دنیا کے اندر آنا لکھا ہے۔ وہ اوپر ہی جب اللہ تبارک و تعالی نے تقدیر لکھی تھی اسی وقت ہمارا نام رجسٹر میں گویا کہ درج کر دیا تھا کہ ہمیں اس دنیا کے اندر آنا ہے۔ تو اب اس دنیا میں آنے کا سبب کیا ہے؟ اس دنیا میں آنے کا سبب والدین ہے۔ وہ سبب اللہ تبارک و تعالی جو ہے سبب حقیقی ہے، اور والدین اس دنیا میں آنے کے سبب مجازی ہے۔ تو میرے بھائیوں جو سبب مجازی ہے کہ جو دنیا میں آنے کے سبب ہے، ہم انہی لوگوں کو ذلیل کر رہے ہیں اور انہی کو ہم اپنی بات کو اوپر کر رہے ہیں اور انہی کو جھڑک رہے ہیں، گویا کہ ہم ان کی جس طریقے سے خدمت کرنی چاہیے اس طریقے سے ہم ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ سب سے بہترین عمل ہے اور یہ سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ اتنا اونچا عمل ہے والدین کا راضی رکھنا، اور والدین گویا کہ والدین جو ہے کہ یہ جنت ہے ہماری۔ اگر ہم نے ان والدین کو ناراض کر کے موت پائی تو میرے بھائیوں ہمارے لیے وہاں پر ہلاکت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط والدہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے ماں باپ کو راضی رکھے گویا کہ وہ اپنا رب کو بھی راضی رکھ رہا ہے، اس کا رب بھی اس سے راضی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کی رضا، اللہ کی رضا یہ والدین کی رضا ہے، اور رب کی والدین کی ناراضگی رب کی ناراضگی ہے۔ یہاں پر صلاۃ والسلام ارشاد فرمایا تو میرے بھائیوں اگر ہمارے والدین زندہ ہیں یا والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی اپنی اس زندگی کے اندر رہتے ہوئے قدر کریں، ورنہ اگر والدین اس دنیا سے چلے گئے تو ہمیں پچھتانے کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہے گا۔ پہلے تو آدمی زندگی کے اندر اپنے والدین کی قدر نہیں کر پاتا ہے، پھر جب والدین اس دنیا سے رحلت فرما جاتے ہیں، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، پھر وہ آدمی کہتا ہوا پھرتا ہے کہ میرے والدین اس دنیا سے چلے گئے اور میں نے ان کو اس طرح برا بھلا کہا تھا، میں نے اپنی زندگی میں ان کی قدردانی نہیں کی جس طریقے سے کرنی چاہیے تھی، تو اب اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں اس سے پہلے تو وہ وقت آئے اور وہ ایسا وقت ہمیں دیکھنا پڑے تو والدین اس دنیا کے اندر نہ رہیں اور ہمیں پچھتانا پڑے، تو اس سے پہلے ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے، ان کی دعائیں لینا چاہیے، ان سے اگر وہ کسی کام کے بارے میں کہیں تو ہمیں وہ کام کر دینا چاہیے۔ فلا تقل لهما اف، اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے کہ تم ان سے اف تک نہ کہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جہاں اپنا حق بیان کیا ہے اسی طریقے سے اسی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کا حق بیان کیا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے پہلے جو حق ہے وہ ماں باپ کا حق ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بیان کیا ہے
اس کے نیچے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کا حق بیان کیا ہے. اتنا بڑا حق ہے ماں باپ کا. ایک صحابی نے عرض کیا کہ ماں باپ کیا چیز ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہما جنتک و نارک، ماں باپ تیرے لیے تیرے جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے. یعنی کیا مطلب؟ اگر تو نے ان کو راضی کر کر اور تو نے ان کو خوش کر کر اپنی زندگی میں موت پائی ہے تو تو آدمی دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں کامیاب ہے. اور آگے ارشاد فرمایا اگر تو نے ان کو ناراض کر کر اپنی موت پائی ہے اور تو نے ان کی بد دعائیں دی ہیں اور تو نے ان کو برا بھلا کہا ہے، اپنی زندگی میں ان کی قدردانی نہیں کی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہما جنتک و نارک، تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہے اور تیرے لیے دوزخ بھی ہے. اس کا مقصد اور مطلب یہی ہے کہ آدمی اپنی زندگی کا اندر رہتے ہوئے اپنے ماں باپ کی قدردانی کرے اور اپنے ماں باپ کا کہنا مانے. اگر وہ کسی چیز کو کہیں تو ان کو فوراً اس حکم کو بجا لائے، فوراً اس کام کو مقدم رکھے. اگر کہیں کسی جگہ پر بات ہو رہی ہے اور والدین میں سے کوئی بات کر رہا ہے کسی دوسرے آدمی سے اور آپ بھی اس جگہ پر موجود ہیں تو اپنی آواز کو وہاں پر پست رکھیں، اپنی آواز کو نیچا رکھیں. ماں باپ اگر کچھ کام کو کہہ رہے ہیں تو اس کام کو فوراً بجا لائیں اور اس کو سب آنکھوں پر رکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ والدین ہیں. یہی ہے والدین کہ جن کے والدین کے ہونے سے ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں. اگر والدین نہ ہوتے تو ہم اس دنیا میں نہ آتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ مہربانی کا کس کو حق ہے؟ یعنی سب سے زیادہ میں نیکی کروں اور اس نے سلوک کروں، اس کا حق کون حقدار ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا امک، تیری ماں. پھر اس صحابی نے عرض کیا پھر اس کے بعد کون ہے؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا ثم امک، پھر تیری ماں. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر کون ہے؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ثم امک، پھر تیری ماں. گویا کہ ماں کا تین حق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں تین ایسی تکلیفوں سے گزرتی ہے کہ جن کو باپ کی بھیانک بھی نہیں ہوتا اور باپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بھی اس قدر تکلیف ہو سکتی ہے. نمبر ایک پہلی تکلیف تو یہ ہے کہ ماں جو ہوتی ہے وہ درد زہ کو سہتی ہے. درد زہ کو کیا مطلب؟ کہ وہ 9 مہینے اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں پالتی ہے. جو ماں 9 مہینے جس بچے کو لے کر پھر رہی ہے، ہم اسی ماں کو بڑے ہو کر جوان ہو کر اس ماں باپ کے احسانات کو بھول جاتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ہماری ماں ہے اور اس نے تربیت ہماری کی ہے، اس کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے ہیں اور ہماری وجہ سے اس ماں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، کتنی پریشانیاں اور کتنی مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں، اور پھر ہم اسی ماں کو ذلیل کرتے ہیں اور رسوا کرتے ہیں اور ہم اس کی بات کو، گویا کہ ماں تو ایسی ہوتی ہے کہ ہم اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا ہے. اگر باپ کسی بات کو کہہ رہا ہے تو وہ بھی ڈنڈے کے زور پر ہم باپ کی بات کو مانتے ہیں، ورنہ ماں کو تو ہم سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ماں بھی کوئی چیز ہے. تو میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے 3 حق بیان کیے ہیں. پہلا تو اس وجہ سے ماں درد زہ کو سہتی ہے. پہلی تکلیف تو وہ بہت زیادہ اس کو اس وقت ہوتی ہے. دوسری تکلیف اس کو اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ بچے کو جنتی ہے، اس قدر اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ کیا نام ہے، اس کو ماں ہی سمجھ سکتی ہے، ہم اس تکلیف کو نہیں سمجھ سکتے. اور تیسری تکلیف ماں کو اس وقت ہوتی ہے کہ جب ماں اپنے بچے کو 2 سال یا 1.5 سال تک اپنی گود میں پالتی ہے، اپنی نیند کو اور اپنے چین کو اور اپنے سکون کو اس بچے کے لیے قربان کر دیتی ہے اور اس بچے پر گویا کہ نچھاور کر دیتی ہے. اپنا کھانا پینا، سونا اٹھنا جاگنا، ہر چیز گویا کہ اگر بچہ صحیح سلامت ہے تو ماں کا دل بھی سکون میں ہے، چین میں ہے. اور اگر بچہ خراب ہے، اگر بچے کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، بچہ کسی وجہ سے رو رہا ہے، بلبلا رہا ہے، اگر وہ سو نہیں رہا ہے، اس کو بخار ہو رہا ہے، تو میرے بھائیوں، ماں باپ والدین پریشان ہو جاتے ہیں. پوچھو ان والدین سے کیا ان کے دل پر گزرتی ہے. اگر نوجوان بچہ بھی بیمار ہو جائے تو ماں باپ اس کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کو کس قدر اپنی جان کو نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کی اولاد ہے. تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا اندر رہتے ہوئے اپنے والدین کی قدر کریں. اور 3 دعائیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہیں. پہلی دعا یہ ہے، پہلی بددعا یہ تھی آپ علیہ السلام نے کہ جو آدمی رمضان مبارک کے مہینے